مونیکا یہ کیا ہے؟ اس کی والدہ نے غصے سے تفسیر اس کے سامنے لہرائی۔ مونیکا کا رنگ اڑ گیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہم نے تمہیں یہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے ہاسٹل؟ ان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے والد نے ٹی وی کا والیوم کم کیا اور اٹھ کر اپنی بیوی کے ہاتھ سے تفسیر پکڑی اور اس کے ٹائٹل پر نظر پڑتے ہی ان کے بھی چہرے کے زاویے بدلے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے باپ کے لہجے میں بھی سختی در آئی۔ یہ میری نہیں، میری فرینڈ عائشہ کی ہے جو میری بکس کے ساتھ آ گئی۔ مونیکا نے فوراً بات بتائی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ آف کورس پاپا۔ مونیکا نے دھڑلے سے جھوٹ بول کر اپنے والد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس کا جھوٹ جارج اور مارتھا کو دل سے مطمئن نہیں کر سکا۔ ان دونوں کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ مونیکا ان کی سب سے بڑی اولاد تھی اور ان کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ رات کو مونیکا انہیں دودھ کا گلاس دینے آئی تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر جھجک کر رک گئی۔ میں آج ہی داؤد سے بات کر کے پوچھتا ہوں میکائل کب آئے گا پاکستان۔ ہمیں جلد از جلد مونیکا کا فرض ادا کر دینا چاہیے۔ جارج نے بچپن میں ہی اس کی منگنی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر رکھی تھی اور میکائل گزشتہ 3 سال سے جاب کے سلسلے میں اسپین گیا ہوا تھا۔ ان سے صاف کہیے گا کہ ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ مونیکا کی ماں مارتھا کو کسی انہونی کا احساس شدت سے ستا رہا تھا۔ پھر بھی کم سے کم 3 یا 4 مہینے تو لگیں گے۔ جارج نے انگلیوں پر گن کر اندازہ لگایا، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اٹھیں۔ کیلشیم کی کمی نے ان کی ہڈیوں کو وقت سے پہلے خاصا کمزور اور بھربھرا کر دیا تھا اور وہ گزشتہ کافی سالوں سے آسٹیوپروسس مرض کا شکار تھیں۔ تم ماں ہو اس کی، اسے دوبارہ ٹٹولنے کی کوشش کرو، جارج نے اپنی بیوی کو قدرے دھیمی آواز میں مشورہ دیا، جس پر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف مونیکا فوراً ہی کچن کی طرف پلٹ آئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے ذوالکفل کا نمبر ملایا جو اس نے تیسری بیل پر اٹھا لیا۔ میں بہت زیادہ ٹینس ہوں ذوالکفل۔ وہ اس کی بات سن کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے مونیکا؟ ماں مجھے زبردستی چرچ لے کر جا رہی ہے اور انہوں نے میرے پاس قرآن پاک کی تفسیر بھی دیکھ لی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بے وقوفی کیوں کی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے میرے پاس دیکھ لیں گی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صاف صاف بتا دوں انہیں۔ مونیکا کی بات نے اسے پریشان کیا۔ یہ بے وقوفی مت کرنا ورنہ تمہاری کمیونٹی کے لوگ جینا حرام کر دیں گے، تمہارا بھی اور تمہاری فیملی کا بھی۔ اس سے کئی 100 کلومیٹر دور ذوالکفل اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ مونیکا ان دنوں چھٹیاں گزارنے اپنے آبائی شہر ملتان گئی ہوئی تھی، جبکہ ذوالکفل اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کے لیے نکل آیا تھا۔ لیکن میرے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ وہ میرے فیانسی میکائل کے گھر والوں کو جلدی شادی کے لیے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اصل مسئلہ بتایا۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ وہ بھی فکر مند ہوا۔ میں کسی کرسچن لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا جھنجھلا کر بولی۔ تو ذوالکفل کی سانسیں رکیں۔ ذوالکفل، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ وہ تھکن گزیدہ لہجے میں بولی اور دوسری طرف ذوالکفل ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ 36 گھنٹوں میں رومیسا کی ساری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ اس کا ذہن مختلف قسم کی زہریلی سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ سوچ سوچ کر ذہن پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے جان چھڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان دیکھتی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس جگہ پر اس کے علاوہ کوئی چرند پرند نہ ہو۔ یہ سوچ اسے اور زیادہ خوف زدہ کر دیتی۔ اس دن وہ کھڑکی کی سوراخوں پر نظریں ٹکائے انتہائی دل گرفتگی کے عالم میں سامنے درخت پر بیٹھی نیلی چڑیا کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی لینڈ کروزر فارم ہاؤس کی طویل سڑک پر آتی نظر آئی۔ گیسٹ روم کے بالکل ساتھ ہی بڑا سا پورچ تھا جہاں ایک وقت میں 4-5 گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی تھیں۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ اس کا ہی
ہم عمر ایک دوست تھا، دونوں نے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپرز اٹھا رکھے تھے جس میں یقیناً وہ رمیسا کے لیے کچھ سامان لایا تھا۔ وہ کھڑکی سے تھوڑا سا ہٹ کر پردے کے پیچھے ہو گئی۔ دونوں چلتے چلتے عین اسی کھڑکی کے نیچے آن کھڑے ہوئے۔ چونکہ شیشہ ہٹا ہوا تھا اس لیے آواز صاف آ رہی تھی۔ رمیسا کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں اسی کے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ تم نے کیا مصیبت ڈال لی ہے اپنے گلے میں؟ جیکی اور شانی سخت خفا ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا نا کہ تم نے یہاں رکھا ہوا ہے اسے، تو چھوڑیں گے نہیں، نہ ہم دونوں کو اور نہ اس لڑکی کو، اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اتنے بھی پاٹے خان نہیں ہیں وہ۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تجھے ضرورت کیا تھی ان سے پنگا لینے کی؟ اس کے دوست کو غصہ آیا۔ جب یہ طے یہی ہوا تھا کہ اس لڑکی کو مار کر پھینکنا ہے کسی ویرانے میں، پھر راستے میں ان کی نیت کیوں بدلی؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولا، سالے تیری بہن لگتی ہے کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا، شٹ اپ، مارنا ہے مار دو، لیکن اس کے ساتھ حرام کاری کیوں کریں؟ وہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اس نے روہیل کو مارا، لیکن جان کا بدلہ جان ہونی چاہیے، کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس کی بات سن کر رمیسا کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اس کو اغوا کرنے والوں کے درمیان ہی پھوٹ پڑ چکی ہے، اور جو وجہ اس کے سامنے آئی تھی اسے سن کر تو اس کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ روہیل کے فرینڈز اس حد تک گر سکتے ہیں۔ اس کا ذہن چکرانے لگا اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور یہ جو درمیان میں تم نے نکاح والا ڈرامہ کیا ہے، یہ پتہ چل گیا نا ان سالوں کو تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ اس کا دوست استہزائیہ انداز میں گویا ہوا۔ یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر باہر نکلی تو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اتنا کمینہ سمجھ رکھا ہے؟ تمہاری وجہ سے پچھلے 3 دن سے مسلسل خوار ہو رہا ہوں میں۔ یونیورسٹی کی ایک کلاس نہیں لی، گھر نہیں گیا، اور تو مجھے ہی ایسی باتیں سنا رہا ہے؟ وہ سچ مچ خفا ہو گیا۔ ابے یار بس کر دے، پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں۔ اس رمیسا کی بہن نے ہر ایک کو آگے لگا رکھا ہے، سالی اتنا اچھل رہی ہے، اوپر سے وہ خبیث ASP کتوں کی طرح بو سونگھتا پھر رہا ہے ہماری۔ اس کی بات سن کر رمیسا کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اسے پہلی دفعہ کچھ اطمینان ہوا کہ شیری اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ لیکن یہ بتا اب کرنا کیا ہے اس مصیبت کا؟ اس کا دوست بیزاری سے گویا ہوا۔ میں تو خود عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ جیکی اور شانی تو مزے میں رہ گئے، اور یہ جیتی جاگتی لاش گلے پڑ گئی ہمارے۔ میں تو اس کی عزت بچانے کے چکر میں اتنے سالوں کی دوستی سے بھی ہاتھ گنوا بیٹھا۔ وہ اچھا خاصا پریشان تھا۔ ایک تو تیری یہ مدر ٹریسا والی روح مرواتی ہے ہر دفعہ ہمیں۔ اس کا دوست منہ بنا کر بولا، اچھا یہ سیل فون رکھ اس کا، اور پھینک دینا کسی اور علاقے میں، میری گاڑی میں کسی کے ہاتھ ہی نہ لگ جائے۔ اس نے اپنی جیب سے رمیسا کا فون نکال کر پکڑایا تو اس نے جھٹ سے آن کر لیا۔ اسٹوپڈ انسان، بند کر اسے۔ مروائے گا کیا؟ وہ ہلکا سا جھنجھلایا۔ اچھا بابا کر رہا ہوں۔ اس کے دوست نے سیل فون بند کر کے اسے غور سے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ خیر ہے، یہ میرا پوسٹ مارٹم کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ دیکھ جگنو، سچ سچ بتا دے، کس چکر میں نکاح کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ مجھے یہ غصے میں آ کر کرنے والی بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں، اور کوئی مرد اتنا بڑا قدم ایسے ہی نہیں اٹھا سکتا۔ سچ بتاؤ۔ وہ بلند آواز میں ہنسا۔ جلدی سے پوچھ کچھ نہ کچھ اندازہ ہے مجھے بھی، ورنہ کون پنگا لیتا ہے اپنے ہی یاروں سے؟ اس کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچھا تو پھر کان کھول کے سن لے۔ اس نے اپنے لہجے کو پراسرار بنایا۔ دل آ گیا تھا میرا اس کے اوپر، تبھی تو نکال لایا اسے جیکی اور شانی کے ہاتھوں سے۔ تھوڑا حالات بہتر ہو جائیں تو پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا۔ اس کی بات سن کر رومی کا دل کسی گہری کھائی میں جا گرا، اور دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اب تو رہائی کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔